بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹوڈینٹس، ابھی ہم جو ہے اپنے فرسٹ لیکچر کے سیکنڈ پارٹ کو ڈسکس کریں گے۔ ہم لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا سافٹ سکلز کے اوپر، جو ہے ہمارا فوکس رہا تھا سافٹ سکلز جو ہے کہ سافٹ سکلز جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں اور ان کی کیا ضرورت ہے، اور اس کو ہم نے ہارڈ سکلز سے ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہارڈ سکلز میں اور سافٹ سکلز میں کیا فرق ہوتا ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سافٹ سکلز جو ہوتی ہیں وہ ہارڈ سکلز کو پرفارم کرنے کے لیے کیوں ضروری ہوتی ہیں اور ان کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم جو ہے اپنے سیکنڈ پارٹ کے اندر، لیکچر فرسٹ کے سیکنڈ پارٹ کے اندر ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہمارا فوکس ہوگا کہ پرسنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرسنالٹی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کو ہم سب سے پہلے تو ڈسکس کریں گے، دوسرے نمبر پر پھر ہم اس کے آگے فردر جو اس کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں جس میں کریکٹر ٹریٹس آ جاتے ہیں، بیہیویئرل ٹریٹس آ جاتے ہیں، ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، یا پھر اس کی ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی سگنیفیسنس یا امپورٹنس جو ہے وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کیا ہے، کیوں ہم اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں، کیوں بہتر کریں، اس کی کیا ضرورت ہے، کیوں اس کے لیے ہم جو ہے اتنی محنت کریں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے۔ Personality is that pattern of characteristics, thoughts, feelings, behaviors that distinguishes one person from another, ٹھیک ہے، that persists over time، ٹھیک ہے۔ کہ پرسنالٹی کیا چیز ہوتی ہے کہ یہ آپ کے خیالات، آپ کی محسوسات اور آپ کا جو رویہ ہوتا ہے، بیہیویئر جو رویہ ہوتا ہے، وہ ایک شخص سے دوسرے شخص کے ساتھ جو مختلف ہوتا ہے اس چیز کو ہم کہتے ہیں پرسنالٹی، اور یہ پرسسٹ کرتا ہے اوور ٹائم کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں اس کے اندر کیا چینجز آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اٹ از دا سم آف بایولوجیکل مین جینیٹیکلی، جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو مختلف گیسٹ جو ہوتے ہیں آپ کے اندر، مختلف قسم کی کوالٹیز، مختلف قسم کے آپ کے اندر خصوصیات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوتی ہیں، اور ان کو پھر ہم وقت کے ساتھ ساتھ میں لرن کرتے ہیں، لرنڈ بیہیویئر، ٹھیک ہے، دونوں کا کمبینیشن ہو جاتا ہے بایولوجیکلی اور لرنڈ بیہیویئر جو ہوتے ہیں which form the person's unique responses to the environment stimuli، ٹھیک ہے۔ کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو گاڈ گفٹڈ چیزیں ملی ہوتی ہیں اور پھر ہم جو وقت کے ساتھ میں جو چیز لرن کرتے ہیں، ان دونوں چیزوں کو ہم یوز کرتے ہوئے انوائرمنٹ کے اندر ہمارا جو ایک یونیک رسپانس ہوتا ہے وہ ہم دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرسنالٹی از دا وے وی لک، کہ یہ ایک ایسا کہہ لے کہ ایک رستہ ہوتا ہے کہ جس سے ہم کیا ہوتا ہے وی لک دیکھتے ہیں، فیل کرتے ہیں اور بیہیو کرتے ہیں۔ اٹ از دا ٹوٹیلٹی آف پرسنز بینگ، ناٹ میئرلی دا ایکسٹرنل اپیرنس بٹ آلسو ویریس ادر ٹریٹس، کہ اس کا مقصد صرف اتنا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایکسٹرنل اپیرنس دینی ہے، بلکہ اس کے اندر مختلف قسم کے ٹریٹس بھی آ جاتے ہیں، جس میں جو ہے وہ کریکٹر ٹریٹس آ جاتے ہیں، بیہیویئرل ٹریٹس آ جاتے ہیں اور ایٹیٹیوڈ سے متعلق آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم فردر ان تینوں کو ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کریکٹر ٹریٹس کے اندر جو ہے کردار، کریکٹر مین کردار، ٹھیک ہے۔ کریکٹر کے اندر جو ہے آپ کی انٹیگریٹی آ جاتی ہے کہ آپ پرسنز آنیسٹی، ایمانداری جو ہوتی ہے کسی بھی کاروبار کے ساتھ، ان ڈیلنگ ود ادرز، لوگوں کے ساتھ جب آپ ڈیل کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، تو آپ کی ایک اس کے اندر ایمانداری ہونی چاہیے، لائلٹی ہونی چاہیے ٹو ونس بلیو، کسی کے ساتھ اگر آپ نے کوئی کمٹمنٹ کی ہے تو وہاں پہ لائلٹی ہونی چاہیے، اور ویلیو سسٹم ہونا چاہیے کہ آپ سسٹم کو ویلیو دیں، ٹھیک ہے، آپ کی ایک ورتھ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ایکسیپٹنس بائی ادرز ہو کم ان ٹو کانٹیکٹ ود اے پرسن اینڈ ریکگنائزنگ اینڈ ایکسیپٹنگ دیم ایز اے ہول، ٹھیک ہے۔
کہ آپ لوگوں کو بھی ایکسیپٹ کریں، دوسرے لوگوں کو بھی ایکسیپٹ کریں سسٹم کے اندر، ان کو ریکگنائز کریں، ٹھیک ہے، اور جن کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے، کانٹیکٹ ود دا پرسن، جن کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے، آپ ان کو ریکگنائز کریں اور ان کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈسپلن، کریکٹر کے اندر جو ہے ایک اور چیز جو بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ ہے، اپنی امپورٹنس رکھتی ہے، وہ ہوتا ہے ڈسپلن۔ جب تک کہ کوئی بھی شخص ڈسپلن نہیں ہوتا اپنی لائف کے اندر، وہ کوئی بھی کام صحیح معنوں میں پرفارم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ آپ کو ایک آرگنائزڈ مینر کے اندر کام کرنا پڑتا ہے، ایک ڈسپلن اپنی لائف کے اندر لے کے آنا پڑتا ہے، کنسسٹنسی اپنی لائف کے اندر لے کے آنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، تب جا کر آپ کوئی بھی جاب یا کوئی کسی بھی اپنی انوائرمنٹ میں آپ کامیاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے ڈیڈیکیشن۔ کوئی بھی کام کریں اس کو ایک ڈیڈیکیٹڈ وے کے ساتھ کریں، ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے۔ ریفرز ٹو دا کمٹمنٹ آف پرسن shows towards the achievement of individuals as well as a group goal، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے ایک انڈیویجول یا ڈیڈیکیشن جو ہوتی ہے وہ ایک انڈیویجول کی لائف میں یا ایک گروپ کی لائف جو کے معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیڈیکیشن ہماری لائف کے اندر ہونا چاہیے کہ ہماری کریکٹرسٹکس، ہمارے جو ایک کہہ لے کہ کردار جو ہے اس کے اندر ایک ڈیڈیکیشن جو ہے وہ ہمارے کردار میں پائی جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں بیہیویئرل ٹریٹس جو ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمارا جو ایک رویہ ہے، ہمارا جو لوگوں کے ساتھ ہمارا جو طور طریقہ ہے یا چال ڈال یوں کہہ لیں ہمارا جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگا۔ اس کے اندر جو ہے انٹرپرسنل اسکل سب سے پہلے آ جاتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کیسے اپنے آپ کو میل جول آپ بناتے ہیں۔ انٹرپرسنل اسکلس کون سی ہوتی ہیں؟ میل جول بنانا، ٹھیک ہے۔ The way a person develop and sustain interpersonal relations with all those he, she جو بھی ہے he has dealing with bosses بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اندر کو ورکرز بھی ہو سکتے ہیں، فیلو بھی ہو سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں، کسٹمرز بھی ہو سکتے ہیں، سپلائرز بھی ہو سکتے ہیں، پرائیویٹ یا گورنمنٹ لیول کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو انٹرپرسنل سکلز کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ جو معاملات طے کریں گے وہ ایک اس کے اندر جو ہے آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ گڈ بیہیویئر، ایک ایکسیلنٹ بیہیویئر آپ کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ تبھی آپ لوگوں کے ساتھ انٹرپرسنل سکلز اپنی یوز کرتے ہوئے اچھے تعلقات آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کمیونیکیشن سکلز۔ کمیونیکیشن، ایک اچھا اسپیکر جو ہوتا ہے وہ ایک بہت سارے اپنے معاملات کے اندر جو ہے اپنی کہہ لیں کہ جو ان کی ڈیلنگز ہوتی ہیں ان کے اندر وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک اگر آپ کسی کے ساتھ اچھے انداز سے بات نہیں کریں گے، آپ کو بات کرنا آنا چاہیے، رائٹنگ میں بھی اسپیکنگ اسکل آپ کی اچھی ہونی چاہیے، لسننگ اسکل اچھی ہونی چاہیے، اور باڈی کا پازیٹیو جو ہے وہ بیہیویئر ہونا آپ کا چاہیے، ٹھیک ہے، پازیٹیو باڈی لینگویج آپ کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہوں وہ آپ کی باڈی بھی اس کو ویسے ہی پریزنٹ کر رہی ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد لیڈرشپ کوالٹیز، آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے، آپ کے بیہیویئر کے اندر لیڈرشپ کوالٹی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ میں ایک ٹیم کام کر رہی ہے تو آپ اپنی ٹیم کو صحیح معنوں میں لیڈ کر سکیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر جو ہے مختلف قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ریفرز ٹو دا کوالٹیز وچ help a person behave in leadership position, getting work done willingly, exercising participative leadership style and be a role model by setting examples، ٹھیک ہے، کہ لیڈرشپ کون کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہو، جو آپ کے ساتھ ایک ٹیم کام کرتی ہے آپ ان کو آپ ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہو۔ آپ اچھا کام کرو گے تو آپ کی ٹیم بھی اچھا کام کرے گی، اگر آپ اچھی طریقے سے بیہیو کرو گے آپ کی ٹیم بھی اچھے طریقے سے بیہیو کرو گے، اگر آپ جو ہے ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرو گے تو آپ کی ٹیم بھی ڈیڈیکیٹڈ وے کے اندر کام کرے گی، جو آپ کی ٹیم ہوتی ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، تو اس لیے لیڈرشپ کوالٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے
کہ آپ اپنی ٹیم کو کس طریقے سے ایکسرسائز کرواتے ہو، اپنی ٹیم کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہو. ٹھیک ہے، ٹیم مینجمنٹ ہونی چاہیے. پھر آپ کو پتہ ہو کہ کس طریقے سے آپ نے ٹیم کو مینیج کرنا ہے، کس طریقے سے آپ اس کو ایفیشینٹلی اور افیکٹولی آپ اس کو یوز کریں گے. ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ کیسے ڈیمانسٹریٹ کریں گے. ابیلٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، ان کو بتانا کیسے، اپنا میسج کیسے ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے، کیسے میسج کنوے کرنا ہے، ان کو اپنے آپ کے جو مائنڈ کے اندر جو ایک پلان ہے اس کو آپ نے کیسے ڈسبرس کرنا ہے. ٹھیک ہے، اسٹریس مینجمنٹ. پھر بیہیویئرل ٹریڈ کے اندر یہ ایک بہت کہہ لیں کہ امپورٹنٹ چیز پائی جاتی ہے کہ اسٹریس مینجمنٹ، کہ جو ایک دباؤ آتا ہے ہمارے اوپر انوائرمنٹ سے یا مختلف قسم کی سچویشن کے اندر سے ہمارے اوپر جو ایک دباؤ ہوتا ہے، ہم اس کو کیسے جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، کیسے ہم اس دباؤ سے نکلتے ہیں. ہمیں مینیج کرنا آنا چاہیے کہ ہم نے اسٹریس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. ان دا کوالٹی آف کیپنگ کول ان اسٹریسفل سرکمسٹانسز. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے آپ کو کیسے ٹھنڈا رکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ بات کے اوپر آپ ہائپر ہو رہے ہو، غصہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے، اپنے امپلائز کے ساتھ غصہ کر رہے ہو، اپنے کو ورکرز کے ساتھ غصہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے، دا فیکٹرز کازنگ اسٹریس. یہ جو مختلف قسم کے فیکٹرز جو ہوتے ہیں جو اسٹریس کا باعث بنتے ہیں، آپ نے ان کو کیسے فائنڈ کرنا ہے اور ان کو کیسے ریڈیوس کرنا ہے. صحیح ہے، ان کو کیسے ختم کرنا ہے، ایلیمینیٹ کرنا ہے آل ٹوگیدر. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو چیز آ جاتی ہے وہ ہوتی ہے ایٹیٹیوڈ، آپ کا رویہ. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہمیشہ اچھا امپیکٹ ڈالتا ہے لوگوں کے اوپر. ٹھیک ہے، ہر بات کے اوپر اگر آپ نیگیٹو چیزیں آپ سوچ رکھو گے اور ہر بات میں سے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کرٹیسائز کرتے رہنا ہے تو لوگوں کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، ہمیشہ کرٹیسائز کریں گے تو ان کی جو وہ آپ کی جو ٹیم ہوگی وہ ڈی مورال ہوگی. ٹھیک ہے، ان کا مورال لو ہوتا جائے گا اور ان کی پرفارمنس کم ہوتی جائے گی، وہ غلطیاں زیادہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بیہیو کریں. ٹھیک ہے، فوکس کریں کہ ہر کام کے اندر سے کوئی نہ کوئی اچھا پہلو کیا نکل رہا ہے. کوئی بھی اگر ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتا ہے تو be able to have a positive attitude even in the face of difficulty. جو مشکل حالات ہوتے ہیں، ڈیفیکلٹی جب ہوتی ہے تو وہاں پر بھی آپ اپنے فیس کو جو ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ وہاں سے شو کریں. امپاسبل سچویشن جو ہوتی ہے نا وہاں پر بھی. اینڈ بی ولنگ ٹو ٹرائی آؤٹ آئیڈیاز ان دا فیس آف آبسٹیکلس اینڈ ہارڈشپس. ٹھیک ہے، جو رکاوٹیں یا مشکل جو آپ کے اوپر پڑتی ہیں، مشکلات جو پڑتی ہیں، ہارڈشپس جو ہیں، وہاں پر آپ کا ہمیشہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. ون ون سچویشن، بی ایبل ٹو نیگوشیٹ اینڈ برنگ اراؤنڈ دا ادر پرسنس ٹو این ایکسیپٹیبل سولوشن ٹو اے پرابلم. ٹھیک ہے، ہمیشہ آپ کو ون ون سچویشن نہیں ملتی، لیکن اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ آپ جب بھی کسی سے نیگوشیٹ کریں تو آپ ہمیشہ ون ون سچویشن میں ہوں. ٹھیک ہے، اور اپنے لیے اپنی پارٹی جو آپ کی ہے اس کو آپ ون ون سچویشن میں لے کر جائیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیگوسیشن کے اوپر جو ہے کہ اگر آپ مختلف قسم کی پرسنالٹی ٹریٹس کو اگر آپ یوز کرتے ہیں، اپنے کریکٹرز کو اگر آپ یوز کرتے ہو، اپنے بیہیویئر کو اگر آپ یوز کرتے ہو، اس کے اندر جو مختلف قسم کے ٹریٹس ہیں ان کو اگر آپ یوز کرتے ہوئے، ایٹیٹیوڈ کو یوز کرتے ہوئے، اچھے ایٹیٹیوڈ کو یوز کرتے ہوئے اگر آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ بہت ساری چیزوں کو آپ ون کرو گے. لیکن اگر آپ جاتے ساری وہاں پر کوئی اس طرح کی چیزیں اگر آپ کرو گے تو نیگوسیشنز کے دوران ہی آپ کو بہت سارے پرابلمس فیس کرنے کو ملیں گے اور مے بی جو ٹارگٹ آپ اچیو کر سکتے تھے اس کو بھی آپ لوز کر دو گے. ٹھیک ہے، کیپ دا اینڈ ان مائنڈ. ٹھیک ہے، ہمیشہ اپنا گول جو ہوتے ہیں اپنے آپ کو وہاں پہ الٹیمیٹ جو آپ کے گولز ہوتے ہیں ان کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے اور انہی کے حوالے سے جو ہے آپ نیگوسیشن بھی کریں، انہی کو فوکس کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو لے کر چلیں. ٹھیک ہے، اور مختلف قسم کی جو پرابلمز آتی ہیں ان کے اوپر فوکس کرتے ہوئے اپنے گول کو اچیو کریں. سنرجائز جو ہے، سنرجائز کیا ہوتا ہے کہ کمبائن کرنا
یا مختلف قسم کی جو ایکٹیویٹیز ان کو کمبائن کر کے ایک اچھا رزلٹ نکالنے کو ہم سنرجائز کرنا کہتے ہیں. Be able to combine and work together in order to be more effective or to make things or people to do this. ٹھیک ہے کہ اس میں آپ مختلف قسم کے جو سورسز ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں, مختلف قسم کی جو اسٹرینگس ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہو. ٹھیک ہے, جو آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں ان کو آپ اکٹھا کرتے ہو, اکٹھا کر کے ٹوگیدر ان کو ایک جگہ پہ برنگ کرتے ہو, لاتے ہو, اور پھر ان کو اس کو یوز کرتے ہوئے اچھے اپنے جو گولز ہوتے ہیں, جو آپ کی جو ٹارگٹس ہوتے ہیں ان کو آپ اچیو کرتے ہو. ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بیس کرتی ہیں آپ کے ایٹیٹیوڈ کے اوپر. اب اس کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے سگنیفیکنس اور امپورٹینس آف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. یہ کیا چیز ہے؟ بیسیکلی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیسی ہوتی ہے؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نیچرلی. ابھی ہم نے پیچھے ریسنٹلی تھوڑا سا پڑھا کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو جو بہت ساری چیزیں جو جن نعمتوں سے جو نوازتا ہے آپ کو گاڈ گفٹڈ ملتی ہیں. اس میں آپ کو بیہیویئر جو آپ کو جینیٹیکلی جو آپ کو چیزیں ملتی ہیں, بایولوجیکل چیزیں ملتی ہیں, وہ آپ کو نیچرلی ملتی ہیں. لیکن کچھ چیزیں آپ وقت کے ساتھ ساتھ میں گین کرتے ہو. ٹھیک ہے, اس سے آپ اپنی پرسنالٹی کو گرو کرتے ہو, پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہو, جس کے اندر آپ کمیونیکیشن سکلز لرن کرتے ہو کہ کیسے آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. ڈیسیژن میکنگ سکلز جو ہے ان کے اندر جو مختلف قسم کی پہلو ہوتے ہیں ان کو آپ ذہن میں لاتے ہو. ٹھیک ہے, تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر وہ کہتا ہے موسٹ پیپل انڈر ایسٹیمیٹ دا امپورٹینس آف ہیونگ پلیزنٹ پرسنالٹی. کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کی اہمیت کو جو ہے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک اچھی پرسنالٹی, پلیزنگ پرسنالٹی, ایک اچھی خوشگوار پرسنالٹی جو ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں. میجورٹی تھنک دیٹ اٹ جسٹ مینس بینگ بورن گڈ لکنگ. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس اب آپ اچھے گڈ لکنگ پیدا ہو گئے ہو تو یہی سمجھ لیں آپ کی ایک پرسنالٹی ہے. دیٹ دیئر isn't anything much to do about. اور پھر اس کے اوپر کہتے ہیں اس کے اوپر مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ دس از ناٹ ٹرو. ٹھیک ہے, دا اسکوپ آف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ از کوائٹ براڈ. ٹھیک ہے, کہ یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا جو اسکوپ ہے وہ بہت ایک براڈ ہے. اٹ انکلوڈس نوئنگ ہاؤ ٹو ڈریس ویل. کہ آپ نے اچھا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈریسنگ کس طرح کی کرنی ہے. آپ نے اچھا ڈریس کون سا پہننا ہے, آپ نے کون سے موقع کی مناسبت سے آپ نے ڈریسنگ کرنی ہے. پینٹ شرٹ پہننی ہے, آپ نے شلوار قمیض پہننی ہے, یا کوئی اور ڈریسنگ اگر آپ نے کرنی ہے, کوئی یونیفارم آپ نے پہننا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک گیدرنگ اگر فلاں نیچر کی کوئی گیدرنگ ہو رہی ہے تو اس میں آپ نے کس طرح کی ڈریسنگ کرنی ہے. سوشل گریسز جو ہوتے ہیں ان کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے, پھر اس کو گروم کرنا ہے. ٹھیک ہے, اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا ہے. اسپیچ اینڈ انٹرپرسنل اسکلز, آپ کو بات کرنے کا پتہ ہونا چاہیے, لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے کے حوالے سے اسکلز جو ہوتی ہیں ان کو گروم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, وٹ ایور یو کیریئر, جو بھی آپ کا ایک کیریئر ہے, جو بھی آپ کا ایک کاروبار ہے, دیز آر ویری امپورٹنٹ اسکلز دیٹ ول پروموٹ یور آبجیکٹیوز. ٹھیک ہے, کہ یہ جتنی بھی اسکلز ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں جو کہ آپ کے کیریئر کو جو ہے وہ گرو کریں گی اور آپ کے آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو مددگار فراہم ہوگی, پروموٹ کریں گی آپ کے آبجیکٹیوز کے اندر. ٹھیک ہے, اچھا لاسٹ ٹائم ہم نے جو پچھلا ہم نے ایک لیکچر ابھی اس کا فرسٹ پارٹ پڑھا تھا, اس کے اندر ہم نے یہ سافٹ اسکلز کو پڑھا تھا. یہ جتنی بھی سافٹ اسکلز ہیں, کمیونیکیشن, سیلف موٹیویشن, لیڈرشپ, ورک ایتھکس, نیگوشیشن, ٹائم مینجمنٹ, فلیکسیبلٹی, سیلف کانفیڈینس, پرابلم سالونگ, ٹیم مینجمنٹ, تمام جتنی جو ہے سافٹ اسکلز ہیں یہ ہر ایک اسکل جو ہے انسان کی پرسنالٹی کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام اسکل جو ہوتی ہیں یہی پرسنالٹی کو اچھا بناتی ہیں, پرسنالٹی کے اندر جو ہے وہ نکھار لے کے آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان تمام اسکلز کے اوپر ہم نے انشاءاللہ کمنگ لیکچرز کے اندر فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور ان کے اوپر ہم نے انشاءاللہ ہمارا فوکس رہے گا مختلف ڈسکشنز کے اندر کہ ہم کیسے ان کو یوز کر سکتے ہیں
اور یہ کس طریقے سے ایک انسان کی پرسنالٹی کے حوالے سے پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں مددگار فراہم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جس کے اندر ہم نے یہ لاسٹ لیکچر کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہارڈ سکلز جو ہیں وہ کیسے رول پلے کرتی ہیں اور سافٹ سکلز جو ہیں وہ کیسے رول پلے کرتی ہیں. تو یہ تمام جو ہارڈ سکلز یا سافٹ سکلز جو ہوتی ہیں یہ پرسنالٹی کو گرو کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں. ٹھیک ہے، ہارڈ سکلز جو ہوتی ہیں وہ آپ کا ایک وقتی جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ اس کو اچیو کرنے میں آپ کو وہاں تک لے جاتی ہیں، لیکن اس کو کیپ کرنا، اس کو حاصل کرنا، یہ سارا بیس کر رہا ہوتا ہے آپ کی سافٹ سکلز کے اوپر. ٹھیک ہے، اور سافٹ سکلز اور ہارڈ سکلز کا جو کمبینیشن ہوتا ہے یہ آپ کی پرسنالٹی کے معاملات کو چلاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی پرسنالٹی اس کے اوپر بیس کرتی ہے، اور اچھی پرسنالٹی رکھنے کے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہی سکسیسفل ہوتے ہیں، وہی کامیاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈینٹس یہ تمام جو معاملات تھے ان کو ابھی ہم نے تھوڑا سا پرسنالٹی کے حوالے سے ڈسکس کیا. لاسٹ اس کا جو پارٹ تھا، فرسٹ پارٹ جو تھا، اس کے اندر ہم نے سافٹ سکلز اور ہارڈ سکلز کے اوپر فوکس کیا تھا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کمنگ لیکچرز کے اندر ہم مختلف جو اس کے آسپیکٹس ہیں سافٹ سکلز کے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے متعلقہ ان کے اوپر ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. یہاں تک اگر کسی کے مائنڈ میں کوئی کسی قسم کا کوئی کویسچن، کوئی کیوری ہو تو وہ میرے سے ڈسکس کر سکتا ہے. کمنٹس باکس کے اندر وہ میرے سے کوئی بھی کویسچن اگر کسی جگہ پر اس کے ذہن میں آتا ہے تو وہ اپنا کمنٹ وہاں پہ جو ہے وہ ریز کرے. انشاءاللہ اس کو اس کے مطابق جو ہے وہ رسپونڈ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی کے لیے پھر اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے، اور اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، تھینک یو.